السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ میں اپنی ویڈیو کے اندر ڈیفرنٹ انالیسس کر کے بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ٹیکنیکل انالیسس کرتا ہوں، اس کے بعد سینٹیمنٹ انالیسس کرتا ہوں، پھر فنڈامنٹل اور آن چین انالیسس بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو میں جو ہے وہ سارے انالیسس کر کے بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کروں۔ تو اگر سب سے پہلے اگر ہم بٹ کوائن کے چارٹ کی طرف دیکھیں تو بٹ کوائن کا جو سپورٹ ہے وہ 28,000 پہ ہے، پھر 20,000 کے اوپر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 14,000 کے اوپر اس کی سپورٹ ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30,000 سے ایک دم سے پرائس نیچے گری ہے اور تقریباً 29,000 کی 300 کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ انفلیشن کا بڑھنا ہے، سی پی آئی کا رپورٹ کا آنا ہے، سب سے جو میجر جو وجہ ہے۔ تو پچھلے 40 ایئرز کا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے انفلیشن کا، یعنی کہ مہنگائی کا، اور ایک جو پرسنٹ، صرف 1% جو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ صرف مئی کے مہینے میں جو ہے وہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھی ہے۔ تو اوورآل جو ہے 8.6% جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ انفلیشن بڑھی ہے پچھلے 12 مہینوں کے اندر۔ تو اس رپورٹ سے بٹ کوائن کی پرائس کا کیا تعلق ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ اگر یہ انفلیشن بڑھتی ہے، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کیا کرتا ہے جی، ڈالر کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے ڈالرز جو ہے وہ امریکی جو عوام ہے اپنے ڈالر بینکوں میں رکھوائیں گے تو ان کو شرح سود جو ہے ملے گی، وہ سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر تو لوگ ڈالر ہمارے پاس رکھوائیں تو اس میں یہ ہے کہ شرح سود ہم دیں گے تو جو انفلیشن ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اگر رکھوائے جائیں گے گورنمنٹ کے پاس تو ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ڈالر انڈیکس کی پرائس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 104 اس ٹائم 17 پہ چل رہی ہے، اور پچھلے مہینے یہ پیک پر گئی تھی تقریباً 105 کے پاس۔ اب دوبارہ اس لیول پہ جاتی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے اس انفلیشن کو دیکھ کے اور ڈالر انڈیکس کی جو انڈیکس کو دیکھ کے کہ بٹ کوائن کی پرائس مزید گر سکتی ہے یا پھر پریشر میں رہ سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بائنگ کی ہوئی ہے تو آپ نے بالکل بھی سیل نہیں کرنی کوئی چیز، یہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، آپ نے سیل کچھ نہیں کرنا، ویٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جاتی ہے۔ زیادہ تر مارکیٹ کا نیچے آنے کا چانس لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کو کہ جب بھی یہ اپنے آل ٹائم ہائی پہ آئی ہے، یہ ہسٹری بتاتی ہے، دیکھیں جب یہ اپنے پیک پہ آئی ہے، یہ تقریباً 2017 کے اندر بھی، اس کے علاوہ 2020 کے بعد جب یہ اپنے پیک پہ آتا ہے ڈالر انڈیکس کی یہ پرائس اپنے پیک پہ آتی ہے تو اس ٹائم جو ایک بل رن آتا ہے، اور چارٹ دیکھا جائے تو ہسٹوریکل تو بٹ کوائن کی پرائس اپنے ٹاپ پہ دوبارہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا سائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے جو ادوار گزرے ہیں اس کی نسبت ابھی جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا کہ ابھی ریسیشن چل رہی ہے، وار چل رہی ہے، پہلا ایسا نہیں ہوتا رہا، تو اس لیے اس کی پرائس میں پریشر میں رہ سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے کوئی بائنگ کی تو آپ نے سیلنگ بالکل بھی نہیں کرنی، اور اگر آپ نئی انویسٹمنٹ کر سکتے تو انویسٹمنٹ کریں، نہیں تو ویٹ کریں، کیونکہ مارکیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، مینیپولیشن ہو سکتی ہے اور مارکیٹ اوپر دوبارہ جا سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہم ڈومیننس کی بات کریں تو ڈومیننس سے بٹ کوائن کی بڑھ رہی ہے، اس ٹائم 47.22 ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، آنے والے مہینوں میں بھی لگ رہا ہے کہ یہ مزید بڑھے گی۔ اگر تو یہ مزید بڑھتی ہے تو جو آلٹ کوائن ہے اگر آپ نے اس میں انٹری لی ہوئی تو وہ بھی مزید گر سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کے علاوہ جتنے بھی کوائنز ہوتے ہیں ان کو ہم آلٹ کوائن کہتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم 24 آورز میں دیکھیں تو 24 آورز میں بی ایس وی نے یہ کوائن مارکیٹ کیپ کا چارٹ ہے، ویب سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے، ٹاپ 100 جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے اوپر لسٹ ہے، ان کا یہ چارٹ ہے۔ تو ایچ این ٹی نے 4.61%، ویٹ نے جو ہے وہ 2.66% پمپ کیا ہے۔ ویٹ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی اس میں جو ہے وہ بہتری کے چانس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یو ایف سی ہے، الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ، انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ویٹ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ
پارٹنرشپ کر لی ہے، مارکیٹنگ پارٹنرشپ ہے $100 ملین کی یہ پارٹنرشپ ہے۔ تو یہ جو بھی UFC جو فائٹنگ ارینج کرواتے ہیں، تو جو مارشل آرٹ کی فائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، ان میں یہ مارکیٹنگ کریں گے۔ تو اب اس کے علاوہ جب یہ مارکیٹنگ کریں گے تو یہ جب بھی جہاں بھی مارکیٹنگ ہوگی تو یہاں پر لکھا آئے گا UFC رینکنگز پاورڈ بائی وی چین، یعنی کہ وی چین کی اپنی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارکیٹنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوگی۔ تو یہ صرف کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً 5 سال کے لیے انہوں نے کیا۔ تو یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ان کا پرائس ایکشن جو ہے وہ لانگ ٹرم میں بلش ہو سکتا ہے۔ اور UFC کی فائٹنگ آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ نے اکثر ویڈیوز میں فیس بک پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ ان کی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، خبیب نام ہے یہ UFC فائٹر ہیں یہ، تو ان کی آپ نے اکثر ویڈیو دیکھی ہوگی، کافی پاپولر ویڈیوز ہیں ان کی ہوتی ہیں، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 900 کے قریب 900 کے قریب جو ہے وہ ملینز میں یہ 900 ملین ہاؤس ہولڈ کو جو ہے نا یہ UFC فائٹنگ دکھائی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ اچھی نیوز ہوگی ویٹ کی پرائس کے لیے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے۔ اس طرح ماسٹر کارڈ نے جو ہے نا وہ الاؤ کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہے کہ 2.9 بلین جو ان کے کارڈ ہولڈر کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ NFT جو ہے وہ پرچیز کر سکیں گے۔ ان کی انٹیگریشن ہوئی ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے ساتھ، یہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے اسپرنگ ہے، منٹیبل ہے، سینڈ باکس مشہور ہے ان میں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور خود بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو NFT بائی کر سکیں گے، آپ کو کرپٹو میں یعنی کہ کوئی بٹ کوائن یا ایتھیریم لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ اپنے پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ NFT بائی کر سکیں گے۔ اس طرح علی بابا گروپ، اسے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، چائنا کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے یہ۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، ٹویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ یہ بھی کوئی NFT لانا چاہ رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ویب ہوسٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کنٹینٹ ڈیلیوری بھی اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگی، لیکن انہوں نے اگر یہ ڈیلیٹ کر دیا، اگر تو یہ بھی انٹری لیتے ہیں، علی بابا کلاؤڈ ہیں یہ، تو اگر یہ بھی انٹری لیتے ہیں میٹاورس کے اندر، NFTs کے اندر، تو یہ جو ہے وہ میٹاورس اور NFT کے لیے بڑی اچھی نیوز ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم قطر ایئرویز کی بات کریں، قطر ایئرویز نے بھی میٹاورس میں انٹری لینے کا پلان کیا ہے، اور یہ اپنا کیو ورس کے نام سے یہ میٹاورس پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ یہ ہے کہ آپ چیک ان کر سکیں گے، چیک ان تو ویسے آن لائن بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا یوزر اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میٹاورس میں جا کے کریں، اور وہاں پر NFTs ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میٹاورس کے اندر آپ ٹکٹ بھی پرچیز کر سکیں گے، ایئر ٹکٹ پرچیز کر سکیں گے، جس کو آپ جو فزیکل فلائٹ ہوتی ہیں ان میں استعمال بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بارے میں جو گرے اسکیل ہے اور بٹ وائز نے بھی ATF اپروو کرنے کے لیے اپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن امریکہ کے اندر۔ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپروو لازمی کر دیں گے، ہم نے جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، وکیل بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو لازمی اپروو کروا کے چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک لائف جیکٹ ہو سکتی ہے بٹ کوائن کی پرائس کے لیے۔ تو اگر تو یہ واقعی ہی اپروو کرا لیتے ہیں اور 6 جولائی اس کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے یہاں سے اوپر جانے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خبر شیئر کرنے کا، کل بھی شیئر کی تھی، خبر شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی ڈیٹ 6 جولائی ہے اس کو آپ خاص طور پہ آپ اس کو نظر میں رکھیں، اور یہ ہے کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو سیل نہ کریں، کیونکہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ بٹ کوائن کی پرائس کسی بھی نیوز کی وجہ سے جو ہے اوپر جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بٹ کوائن کے ریزرو کی بات کریں تو بٹ کوائن کے ریزرو جو ہے وہ ایکسچینجز سے مطلب ہے کہ نکل کے اپنے والٹس میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ بٹ کوائن اب ایکسچینجز پہ اپنے تقریباً 4 سالہ ہسٹری کی کم ترین سطح پہ ہیں۔ تو جب بھی بٹ کوائن کے جو ریزرو ہیں، یعنی کہ بٹ کوائن جو ایکسچینجز پہ پڑا ہوا ہے وہ کم ترین سطح پہ آ جاتے ہیں، تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ لوگ سیل کرنے جو ہے نا آتے ہیں تو وہ ایکسچینجز پہ آتے ہیں۔ اگر وہ ایکسچینجز پہ اویلیبل نہیں ہے بٹ کوائن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے، لوگ سیل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، لانگ ٹرم اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی نیوز، اور یہ بھی جو نیوز ہے یہ بھی بلش سائن دے رہی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی نیوز، امید ہے آپ کو نیوز آج کی پسند آئی ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔